بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک درود شریف سیکھیں گے اور یہ درود پاک بہت بابرکت ہے۔ یہ درود غوثیہ ہے اور اس کو ایک بار پڑھنے سے 7 ایسے بڑے فضائل ملتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ بات تو بہت سنی ہے کہ درود پاک ایک بار پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے درود پاک کے سیغے ایسے ہیں جنہیں اگر ہم ایک بار ورد کرتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ برکات اور فضیلت ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے دن میں مصروف ہیں، ہماری روٹین میں دوسرے سیغے ایڈ ہیں تو ہم وہی ورد کریں، لیکن چند بار اگر ہم درود غوثیہ پڑھ لیں تو ہمیں وہ برکات اور فضیلت ملیں گی، ہمارے نام اعمال میں وہ چیزیں درج ہوں گی جس کا ثواب ہمیں دنیا میں بھی ملتا رہے گا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جاری و ساری ہوگا۔ درود غوثیہ خاندان غوثیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ خاندان غوثیہ میں اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور قادریہ سلسلے میں جتنے مریدین ہیں، متوسلین ہیں، ان کو یہ درود پاک پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور قادریہ سلسلے میں اس درود پاک کو کم سے کم روزانہ 111 مرتبہ اور 511 مرتبہ پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اس درود پاک کے بے شمار فیوز و برکات ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور یہ درود پاک خاندان غوثیہ اور قادریہ سلسلے سے منسوب ہے۔ تو اس طریقے سے یہ درود پاک بھی بہترین اجر و ثواب اور بہترین فضائل کا حامل ہے۔ درود غوثیہ چھوٹا سا ہے، یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدین الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اب جو شخص اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کے رزق میں بے پناہ وسعت عطا فرماتا ہے، اس کے اوپر اپنی نعمتیں وسیع کر دیتا ہے، اس کے رزق و مال میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر اسے روزانہ 111 مرتبہ پڑھتا ہے یا 511 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا رزق بے پناہ وسیع ہوگا، غیب سے اس کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی نادار نہیں ہونے دے گا، تنگ دست نہیں ہونے دے گا، اسے کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کرے، اپنا ہاتھ پھیلائے۔ اللہ کریم غیب سے اس کے لیے رزق کے، وسعت کے، مال کے دروازے کھول دے گا۔ دوسرا فائدہ اس کو ایک دفعہ پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس نے جس کام کو کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ غیبی مدد شامل فرما دیتا ہے اور اس کے تمام کام بآسانی پورے ہو جاتے ہیں، کاموں کی رکاوٹیں اور مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت انشاءاللہ تعالیٰ کلمہ نصیب ہوگا اور جو جان کنی کی سختی ہے اس سے محفوظ رہے گا۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بھی اعمال اچھے ہوں اور موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو اور ہمیں ایسی موت ملے جس میں تکلیف نہ ہو، بآسانی ہماری روح قبض ہو جائے۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ ایمان پر بالخیر خاتمہ ہو، آسانی والی موت نصیب ہو، شہادت والی موت نصیب ہو۔ تو اگر کوئی شخص اسے ایک بار پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا، موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جان کرنے کی تکلیف اس کے لیے آسان کر دی جائے گی، اسے جان کرنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ جو روح قبض کرنے کی تکلیف ہے، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ روح قبض کرنے کی کیا تکلیف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس درود پاک کو جو شخص پڑھے گا اسے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو سوچیں ہماری سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جائیں تو اپنا ایمان سلامت لے جا سکیں، کہ جب ہماری موت کا وقت قریب ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچ سکیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جا سکیں۔ تو جب کوئی اس درود پاک کو پڑھے گا جان کرنے کی سخت ترین تکلیف سے بھی محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا۔ ایک اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبر میں وسعت ہوگی، یعنی جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا مرنے کے بعد جب اسے قبر میں لے جایا جائے گا تو اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی، قبر جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ میں نے بہت سارے واقعات میں سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک آپ کی قبر وسعت رکھتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور قبر جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ یعنی وہ نعمتیں، وہ آسائشیں آپ کو قبر میں نصیب ہوتی ہیں جو کہ ہم نے ایمان والوں کے لیے سنی ہیں۔ تو اس کا بہترین فائدہ یہ ہے اس درود پاک کو پڑھنے کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں وسعت ہوگی اور کبھی کسی کی محتاجگی نہیں ہوگی۔ محتاجگی کا مطلب صرف مالی محتاجگی نہیں ہے، آپ کو کبھی جسمانی محتاجگی نہیں ہوگی، کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی کہ آپ کسی کے محتاج ہوں، آپ کو کبھی مالی ایسی تنگی نہیں ہوگی کہ آپ کو کسی کے آگے سوال کرنا پڑے، اپنا ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ جسمانی، روحانی اور آپ مالی ہر تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ مخلوق خدا اس درود پاک کو پڑھنے والے سے محبت رکھے گی، یعنی جو شخص درود پاک پڑھے گا تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج کل کے نفرت والے دور میں، بغض کینہ عداوت والے دور میں ہم کسی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے، کسی کو کامیاب نہیں دیکھ سکتے، اور جو شخص آگے بڑھتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، طرح طرح سے لوگ اسے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اس کے لیے بغض رکھتے ہیں، اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس درود پاک کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ وہ جس جگہ جائے گا اسے عزت ملے گی، محبت ملے گی، قدر ملے گی، اس کی تعظیم کی جائے گی۔ تو درود غوثیہ کم از کم دل میں 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ہارڈلی 3 یا 4 منٹ لگیں گے، لیکن اتنے زیادہ فائدے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں، کیونکہ درود پاک خاندان غوثیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ قادریہ سلسلے میں اس درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اس درود پاک کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس درود پاک کی برکت سے دنیا کی برکتیں بھی ملیں گی، آسانیاں ملیں گی اور آخرت کی بھی، کیونکہ ایک مومن کا یہی معاملہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ آسانی زندگی گزارے، رزق و مال کی فراوانی ہو، برکتیں ہوں، آسانیاں ہو، کام بنتے چلے جائیں، مشکلات حل ہوتے جائیں، اور جب موت کا معاملہ ہو تو کلمہ نصیب ہو، ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو، قبر کی منزلیں آسان ہو، قبر میں وسعتیں ملیں، قبر کے عذابات سے، مشکلات سے، تنگی سے امان میں رہے اللہ کی، اور کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، اور لوگ عزت اور احترام اور محبت سے پیش آئیں۔ تو ہم سب کے یہی تو دلی خواہشات ہیں، یہی تو آرزویں ہیں، اور اس درود پاک میں یہ تمام آرزویں، یہ تمام دلی خواہشات پوری ہونے کی نوید سنا دی گئی ہے۔ تو پھر اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ویسے بھی جب کوئی شخص ایک بار اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اسے یہ تمام نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اسے روزانہ 111 مرتبہ یا 511 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے پناہ برکتیں، وہ بے پناہ فضائل، وہ بے پناہ اجر و ثواب اور وہ نعمتیں ملیں گی جس کا تصور ممکن ہی نہیں۔ تو یہ درود پاک چھوٹا سا بھی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو اسے پڑھ لیا کریں، اور یہ درود پاک کیونکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے پڑھنے سے جہاں دنیا کی نعمتیں ملیں گی، آخرت کی نعمتیں ملیں گی، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ ممکن ہو جائے گا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ روحانیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا، روحانی منازل بھی آسان ہوں گی، روحانی ترقی بھی ملے گی۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب تو ویسے ہی درود پاک پڑھنے والے کو ملتا ہے، اور درود پاک تو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ تو درود شریف پڑھیے اور اس درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ لازمی 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں، نہیں تو کم از کم ایک دفعہ یا 11 مرتبہ تو پڑھ لیں، کہ ایک دفعہ پڑھنے والے کو بھی یہ برکتیں ضرور ملیں گی۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی نیت سے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی نیت سے اس درود پاک کو لازمی اپنی زندگی میں ایڈ کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں ہر جگہ کامیابیاں ملیں گی، آسانیاں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، رزق و مال کی فراوانی ہوگی، روحانیت میں اضافہ ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، قبر میں آسانیاں ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو برکتیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان بڑھا کر ان برکتوں کو عطا فرمائے، جیسے وہ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ تمام پڑھنے والوں کو اس کی وہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سے ہمیشہ راضی اور خوش ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔